السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے ہمارے روز مرہ کی زندگی میں پیش ہونے والے مسائل کو پیش کرتا ہوں، نماز کے مسائل کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے یہ تمام ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی اور یہ تمام ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھنا بھی چاہیے، کیونکہ دینی مسئلے کو سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کے دینی مسائل کی ویڈیو میں بناتا رہوں گا، تو میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو بنائیں آپ کے پاس پہلے پہنچ سکے، اور اس کو شیئر کر دیا کیجئے کہ دینی ویڈیوز کو شیئر کرنا یقیناً ثواب کا کام ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایک طرف سلام پھیر کے وہ دو سجدہ کرتے ہیں، یا کسی آدمی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو آج یہ جاننا ہے کہ یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، یہ سجدہ کیوں کرنا ضروری ہے۔ تو دوستو، اس سجدے کو سجدے سہو بولتے ہیں، یعنی بھول کا سجدہ۔ نماز میں کوئی واجب اگر چھوٹ جائے یا اس میں تاخیر ہو جائے تو سجدے سہو کرنا ضروری ہے۔ کسی واجب کے چھوٹنے یا کسی واجب کے تاخیر ہونے کی وجہ سے یہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ کن چیزوں کے چھوٹنے سے یہ سجدہ کرنا ضروری ہے، اور یہی نماز کے اندر واجب بھی ہے، یعنی واجبات نماز کیا ہے یہ آپ سماعت کر لیجئے۔ تو دوستو، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، اور اس کے بعد پوری سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی آیت یا کوئی سورہ ملانا یہ بھی واجب ہے۔ فرض کی اگر 4 رکعت یا 3 رکعت پڑھ رہے ہیں تو اس کے 2 رکعت کے اندر الحمدللہ کے بعد کوئی سورت ملانا واجب ہے، اور باقی کے 2 رکعت میں ملانا واجب نہیں ہے، نہیں ملانا چاہیے۔ اور باقی اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں یا نفل ہیں ان کے 4 رکعت کے اندر الحمدللہ پڑھنے کے بعد، پوری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت یا آیت ملانا واجب ہے۔ اگر یہ چھوڑ دیں گے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ الحمدللہ اور سورت کے درمیان میں، یعنی الحمدللہ پڑھ کے سورت کے درمیان کے اندر آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا۔ اگر کچھ پڑھ دیں گے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ کچھ نہ پڑھنا واجب ہے۔ قرات ختم کر کے فوراً رکوع کے اندر جانا، الحمدللہ پڑھ لیا، کوئی سورت ملا دی، فوراً رکوع کے اندر جانا واجب ہے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ فوراً کرنا، تاکہ بیچ میں کوئی رکن نہ آنے پائے۔ اگر کوئی دوسرا رکن ادا کر لیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ تعدیل ارکان، یعنی رکوع، قومہ، جلسہ، قاعدہ، ان تمام چیزوں کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا، اتنا سا رکنا کہ جس میں سبحان اللہ کہہ سکے، اتنا سا رکنا واجب ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے، جلدی 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 فٹافٹ نماز پڑھتے ہیں اور تعدیل ارکان ادا نہیں ہوتا ہے، جبکہ تعدیل ارکان یعنی نماز کو دھیرے دھیرے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر یہ ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ قومہ یعنی کہ رکوع سے مکمل سیدھا کھڑا ہونا، اور سجدے کے اندر اپنے پاؤں کے 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے۔ اگر ہمارے انگلیوں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پہ نہیں لگتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ ہمارے بہت سارے لوگ یہاں پہ غلطیاں کرتے ہیں اور پاؤں کو اٹھا کر کے رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے پریکٹیکل نماز کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے اندر میں نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے اور اس میں کر کر کے دکھایا ہے۔ لنک دے دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے کہ نماز کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے اور ہم کہاں پہ غلطیاں کرتے ہیں۔ پھر جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو تھوڑا سا بیٹھتے ہیں اس میں بھی سیدھا بیٹھنا، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا سر اٹھایا اور فوراً سجدے میں چلے گئے، یہ منع ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ قاعدہ اولا، اگرچہ نفل نماز کی ہو، اس کا قاعدہ اولا جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر بھول سے چھوٹ گیا
تو اس کو سجدہ سہو سے پورا کیا جا سکتا ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائیں گی، اگر نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ طور پہ اگر 4 رکعت نماز پڑھنی ہے تو آپ کو 2 رکعت کے اندر بیٹھ کر کے اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، یا 3 رکعت پڑھنا ہے تو اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس اتحیات کے اوپر، تشہد کے اوپر کچھ بھی آگے نہیں بڑھانا ہے۔ اگر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ کئی بار یہ غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں کہ اتحیات پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیتے ہیں، یاد آتا ہے تو پھر سجدہ سہو کر لیتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے نہ معلوم کیا غلطی ہو گئی، حالانکہ کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوتا ہے، آپ کی نماز درست ہو، اس وجہ سے ایمانداری سے ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر سجدہ سہو کر لیں گے ہماری نماز درست ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی قاعدے کرنے پڑیں، یعنی قاعدہ جو کرتے ہیں، قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ یا جتنے بھی قاعدے کرنے پڑتے ہیں، ان سب میں پورا تشہد پڑھنا، پوری تحیات پڑھنا واجب ہے۔ اگر پوری نہیں پڑھیں گے، الفاظ چھوڑ دیں گے تو واجب ادا نہیں ہوگا، سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جائے گا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ دونوں سلام میں، یعنی سلام پھیرنے کے وقت میں کم سے کم السلام کہنا واجب ہے، علیکم ورحمۃ اللہ کہنا واجب نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن السلام کہنا واجب ہے۔ اگر السلام بھی نہیں کہا اور کسی نے سلام پھیر دیا تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، السلام کہنا واجب ہے۔ اور اس کے بعد دعائے قنوت وتر کے اندر پڑھتے ہیں ہم، تیسری رکعت میں اخیر کے اندر، وہ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگر ہم دعائے قنوت نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ ربنا آتینا پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ اگر بھول گئے ہیں تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ تکبیر قنوت، یعنی وہ جو تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے۔ پھر عیدین کی نماز میں آئیے تو عیدین کے اندر 6 تکبیریں واجب ہیں، 6 تکبیر زائد بھی ہیں، آپ سنتے رہتے ہوں گے عید کی نماز میں، اور یہ 6 تکبیر کہنا واجب ہے۔ اگر بھول گئے تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہر جہری نماز کے اندر امام کو جہر کے ساتھ قرات کرنا، اور ہر سری نماز میں امام کو سر کے ساتھ قرات کرنا بھی واجب ہے۔ جہری اور سری کیا ہے؟ جہری جس میں زور سے قرات کرتے ہیں، اور سری جس میں دھیرے قرات کرتے ہیں، کم آواز میں قرات کرتے ہیں، اس کو سری نماز بولتے ہیں۔ تو جس میں زور سے قرات کرنا ہے اس میں زور سے ہی پڑھنا ہے، اگر دھیرے پڑھ دیے تو واجب ادا نہیں ہوگا، بھول سے ایسا کر لیے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اور سری نماز میں کم آواز میں ہی پڑھنا واجب ہے، اگر زور سے پڑھ دیے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہر فرض اور واجب کا اپنی جگہ پر ادا کرنا یہ بھی واجب ہے۔ ہر رکعت کے اندر رکوع کا 1 بار ہی ہونا اور سجدے کا 2 بار ہی ہونا واجب ہے۔ اگر رکوع 2 بار کر لیا یا سجدہ 3 بار کر لیا یا 1 ہی بار کر لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس 1 بار رکوع اور 2 بار ہی سجدہ کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز کے مکمل ہونے سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، یعنی 1 رکعت میں قاعدہ نہیں کر سکتے، اگر کر لیا تو واجب چھوٹ جائے گی، واجب ادا نہیں ہوگا، اور اگر بھول سے کیا ہے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اور 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت پہ اگر ہم تشہد پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، قاعدہ کر دیتے ہیں، تب بھی ہمارے اوپر واجب ہے سجدہ سہو کرنا، اگر بھول سے کیا ہے، اور اگر پوری کر لی نماز سجدہ سہو ادا نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر اگر آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ کرنا اسی وقت واجب ہے، اسی وقت سجدہ کر لینا، جیسا کہ آپ تراویح کی نماز میں دیکھتے ہوں گے کہ حافظ صاحب کو جہاں پہ سجدہ آتا ہے وہیں پہ وہ سجدہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی پڑھتے ہیں ایسی صورت یا ایسی آیت جس میں کہ سجدے کا حکم ہے تو آپ کو وہاں پہ سجدہ کرنا بھی واجب ہے۔ امام جب قرات کر رہے ہوں، چاہے جہری ہو یا سری ہو، میں نے بتایا جہری اور سری کیا ہے، تو جہری ہو یا سری ہو تو پیچھے مقتدی کو خاموش رہنا، چپ رہنا واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی بھی مقتدی کو نہ الحمدللہ پڑھنا نہ کوئی سورت پڑھنا ہے، بلکہ خاموش رہنا، البتہ رکوع اور سجدے میں تسبیحات پڑھنا ہے، اتحیات وغیرہ پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہاں پہ بتا دوں، یہ واجبات نماز تھے جو میں نے بتایا، ان کے
بھول کے چھوٹ گئے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینا ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں کیا سجدہ سہو بھی اور نماز مکمل کر لی تو ایسی نماز کو دہرانا واجب ہے، پھر سے پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نماز کے اندر اگر کئی غلطیاں ہو گئی، کئی بھول ہو گئے، تو پھر ہمیں کتنے سجدے سہو کرنے ہیں، یہ بات جاننا ضروری ہے۔ تو دوستو مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی نماز کے اندر 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھ رہے تھے اور کئی غلطیاں ہو گئی، کئی واجب میں آپ بھول گئے، چھوٹ گئی، تو سجدہ سہو صرف ایک بار ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جتنی بار بھولیں اتنی بار سجدہ سہو کرنا، ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے مسائل چھوٹ گئے ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیے، انشاءاللہ اس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔